بنانے کی مشین ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ابھی. تو یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے, دس از اے سک کیئر سسٹم آف پاکستان. وی ہیو ٹو کنورٹ اٹ ٹو اے ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان. تو سب سے پہلی بات آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اس بات پہ زیادہ بات ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو نہیں سنیں گے سمجھیں گے تو تباہی بربادی پر ہمارا مقدر. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو برتھ ریٹ ہے, جو بچوں کی پیدائش کا تناسب ہے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. 3.6 فرٹیلٹی ریٹ ہے ہمارا. 3.6 فرٹیلٹی ریٹ ہے دنیا میں. جو ملک قومیں ترقی کر رہی ہیں تقریباً تمام دنیا میں وہ 2 سے زیادہ نہیں ہے. انڈیا نے اپنی فرٹیلٹی ریٹ کو 2 پہ کر لیا, بنگلہ دیش نے 2 پہ کر لیا, ایران نے 2 پہ کر لیا. ہم 3.6 ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال ہم 6.15 ملین, تقریباً 61 لاکھ لوگ, 61.5 لاکھ لوگ ہم ہر سال پاکستان کی آبادی میں ایڈ کر رہے ہیں. یہ 61 لاکھ لوگ, دنیا کا ایک ملک ہے ایل سیلویڈور, اس کی پوری آبادی 6.09 ملین ہے. ہم 6.15 ملین, اس سے زیادہ آبادی. دنیا کے ملک ایل سیلویڈور کی ایک آبادی سے زیادہ آبادی ہم ہر سال اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہیں. اب سے 2 سال پہلے تک ہم ایک ڈنمارک کی آبادی ایڈ کر رہے تھے 5.9 ملین, اس کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. ڈنمارک کی آبادی, پوری ایک ڈنمارک ملک ہے, اس کی آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے تھے, اس کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. اب ہم ایک ایل سیلویڈور کی آبادی 6.15 ملین آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ آپ کے پاس 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر, 2.62 کروڑ بچے جن کی ایج اسکول جانے کی ہے, وہ اسکول نہیں جا پا رہے. ہمیں اگر یہی اگر ہمارا ٹرینڈ رہا تو ہر سال ہمیں 66,000 نئے اسکول بنانے ہیں, ہمیں 6,80,000 نئے ٹیچرز اپوائنٹ کرنے ہیں. ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس 2.5 کروڑ بچے آج اسکولوں سے باہر ہیں, ہمارے پاس ہسپتال آبسلیٹ کر گئے. ہمیں تقریباً 6.5 کروڑ نوکریوں کی ضرورت ہے ہر سال اس آبادی کے ساتھ. تو پھر ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ کولیپس ہو گیا سارا سسٹم, یہ سارا سسٹم کولیپس ہو گیا. میں ایک مڈل کلاس گھر سے میرا تعلق ہے, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس والی بات کو. آپ ایک چھوٹے سے گھر کے 2 بیڈ روم کے گھر میں رہتے ہیں, وہ گھر ایک ڈائننگ روم ایک ڈرائنگ روم اس کا ہو, 4 کمروں کا گھر ہے, کوئی 6 افراد رہتے ہیں اس گھر میں, ایک ماں باپ, میاں بیوی اور 4 بچے. تو چلو بھائی 2 کمروں میں 3 کمروں میں بیڈ بچھا کر نیچے گدے شدے بچھا کر گزارا. ایک کچن ہے, 2 واش روم ہے, فرض کریں 6 لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے, آرام سے رہ رہے ہیں, روٹی مل رہی ہے, واش روم کے لیے لائن نہیں لگانا پڑ رہی, بستر سونے کو مل رہا ہے. صبح اٹھیں اسی گھر میں اور ایک دم سے دروازہ کھولیں اور 60 لوگ انٹر ہو جائیں اس گھر میں. 60, 6 رہ رہے تھے, اس گھر میں 60 لوگ انٹر ہو جائیں, اس گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ کہاں سوئے گا کوئی؟ کہاں سے واش روم استعمال کرے گا؟ کیسے کچن استعمال ہوگا؟ کیسے روٹی پکے گی؟ تو کیا ہوگا کہ وہ 6 لوگ جو پہلے رہ رہے ہیں ان کا بھی سکون. ہمارے ملک کی اس وقت یہ کنڈیشن ہے عقیل بھائی, جتنے اسپتال بنا لیں گے آبسلیٹ ہو جائے گی. یہی ہے شروع پنج والا. اس کی جڑ کو پکڑنا ہے, اس کی جڑ کو پکڑنا ہے. یہ بات نارمل, یہ ڈیزاسٹر ہے پورا, یہ ریسیپی. اچھا پھر بچے پیدا ہو گئے, کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہے, یعنی کہ 68% بیماری پانی کے خراب پینے سے پیدا ہوتی ہے, گندا پانی پینے سے پیدا ہوتی ہے. مان لی بات. میں 2005 میں, آج سے 20 سال پہلے میئر تھا کراچی کا, میرے پاس 172 فیسلٹیز تھیں ہاسپٹل کی, چھوٹی بڑی ڈسپینسریز اور بڑے اسپتال ملا کر. کوئی بات نہیں, میں جو میری آواز آ رہی ہے بھائی, پیچھے تک آ جائے گی مجھے پتہ ہے. تو میرے پاس 172 کے قریب جو ہے وہ
ایڈمنسٹریشن تھیں تو وہاں بولتے تھے, ڈاکٹر بتاتے تھے کہ بھائی یہ جو 68% بیماری ہے یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا کنڈیشن ہے, توجہ چاہیے بھائی, ادھر چھوڑ دو بھائی, میں ہیلو ادھر دیکھو, پنکھے والوں کو مت دیکھو, ادھر دیکھو, چھوڑ دو, ادھر دیکھو ذرا, توجہ 2-4 منٹ توجہ دو ادھر, میں جلدی ختم کروں, مجھے بھی جلدی جانا ہے. سنو, ہمارے یہاں پانی کی کیا پوزیشن ہے, ہمارے یہاں پانی کو, سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے پورے ملک میں. سیوریج کے پانی کو, یہ جو باتھ روم سے آپ فلش کرتے ہیں, یہ پانی کہاں جا رہا ہے کسی کو, ہم سمجھتے ہیں فلش کرنے کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا بھائی, وہ کہیں نہ کہیں ہمارے محلے سے نکل کر, کسی نالے سے نکل کر, کہیں نہ کہیں کسی کے پینے کے پانی میں جا کر, کسی دریا میں, کسی نالے میں, کسی ندی میں جا کر مل رہا ہے. اور یہ تو ہے ریزیڈینشل فضلہ, یہ فیکٹریوں سے جو سارا کیمیکل نکل رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, وہ آسمان پہ اڑ جا رہا ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نالے سے گزر کر کسی نہ کسی کے پانی میں جا کر مل رہا ہے. یہ جو گلگت بلتستان میں سب سے ٹاپ پہ گھر ہوگا, صرف وہی صاف پانی پی رہا ہے بس, اس کے نیچے سب لوگ کسی نہ کسی کا سیوریج جو ہے وہ ان کے پانی میں ملا ہوا آ رہا ہے, کراچی تک. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ 68% بیماریاں غلط پانی, گندا پانی پینے سے. ایک آبادی کی پرمیشن دیتا ہے کوئی, سی ڈی اے دے, کے ڈی اے دے, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کیا دیکھتا ہے کہ آپ سڑک بناؤ گے نہیں بناؤ گے, آپ بجلی لاؤ گے نہیں لاؤ گے, آپ پانی کی لائن لاؤ گے نہیں لاؤ گے, آپ اسکول بناؤ گے, اسپتال بناؤ گے, امام بارگاہ بناؤ گے, مسجد بناؤ گے, یہی دیکھتا ہے نا. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا سیوریج نکل کر آپ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے, کوئی نہیں دیکھ رہا. سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ اپنے محلے میں لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے, کوئی نہیں دیکھ رہا. تو آج اس کا نتیجہ کیا ہے, میرے ساتھ چلو, تمہیں میں بچوں کے کینسر وارڈ میں لے کر چلتا ہوں, نہ تمہارا دل دہل جائے اے پاکستانیوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, 7 سال, 8 سال, 10 سال, 12 سال, وہ کینسر میں مبتلا ہیں, وہ کینسر میں مبتلا ہیں, کبھی سنی نہیں دیکھی نہیں, پورا وارڈ بھرا ہوا ہے کینسر کے بچوں سے. کڈنی فیل, دماغ کو کھا جانے والا, کیا کہتے ہیں اس کو, وائرس, نیگلیریا, یہ پانی میں جا رہا ہے, وضو کرتے ہوئے, واش کرتے ہوئے, وہ 3 دن میں دماغ کھا جاتا ہے. یہ سارا پولیو کا وائرس آپ کے گندگی سے ہے, سارا یہ سارا پولیو کا وائرس گندگی سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. تو ہم ایک لمحے کے لیے پاکستانیوں ذرا رک کر, میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں بھائی دوڑو نہیں یار, رک کر ذرا ٹھہرو بھائی, سوچو ذرا, دیکھو کدھر دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے, یہ سکھ کیئر سسٹم ہے. ہم پہلے بڑی تعداد میں بچوں کی پیدائش کر رہے ہیں, پھر ان کو گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں, اور پھر اسپتال بنا رہے ہیں, ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگوا رہے ہیں, اور پھر اسپتال بنا رہے ہیں. تو میرے بزرگوں, نوجوانوں, میری ماں بہنوں, ان کیمروں کے ذریعے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, خدا کے واسطے پورے ملک کا نظام, اکانومی کولیپس ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, اس کو اریسٹ نہیں کیا, اس پہ رکے نہیں. یہ سارے نمبرز ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے کہ ایک گھر کی پلاننگ 6 لوگوں کے چلانے کی ہے, اسی کا راشن پڑا ہوا ہے, اسی کے لیے پانی پڑا ہوا ہے, اسی کے لیے کمرے ہیں, بستر ہے, تکیا ہے, کچن ہے, باتھ روم ہے. اس گھر میں صبح دروازہ کھولو 60 لوگ آ جائیں گے, وہ گھر کیسے چلے گا بھائی, وہ گھر کیسے چلے گا. تو ہمیں رک کر یہ باتیں بڑی سیکسی باتیں نہیں ہیں, اس کے اوپر لیڈ نہیں لگتی, یہ بڑی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی آگ اور چنگاری نہیں ہے, اس لیے یہ سیل نہیں ہوتی. پولیٹیشین اس کے اوپر زیادہ بات, پولیٹیشین اس کے اوپر بھائی لگا لو, لوگ ڈسٹرب ہو رہے.
ہاں پولیٹیشین اس کے اوپر زیادہ بات کرتا نہیں ہے، لیکن میں پولیٹیشین نہیں ہوں، میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، میں کھلی آنکھوں سے جو وہ مسائل کو کنفرنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو کاسمیٹک کے بجائے کانکریٹ حل نکالنا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کو بیمار کر کے اس کے بعد اسپتال میں لا کے ان کو دوا دیتے ہوئے تصویر نہیں کھنچوانا چاہتا، میں لوگوں کے بچوں کو بیمار ہونے سے بچانا چاہتا ہوں، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے ملک کا نظام جو فائنینشیل ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے، جو این ایف سی ایوارڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو این ایف سی ایوارڈ آپ سنتے ہیں کہ ملک میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ صوبوں کو کیسے بٹتا ہے، اس صوبوں کو پیسے بٹنے کا جو سب سے بڑا جو بڑا 5 اس کے فارمولے ہیں، بیسز ہیں، جو اس کی سب سے بڑی بیسز ہیں وہ ہے پاپولیشن، کہ پاپولیشن کی بیس پر 82% بانٹتے ہیں ہم، بقیہ رہ گیا 18% وہ ریونیو پہ، پاورٹی ایلیویشن پہ، بیکورڈنس پہ، یہ فارمولے ہیں 2%، 5%، وہ سارے ملا کر 4 اور فارمولے ہیں جو ملا کر 18% ہیں، اور سب سے بڑا چنک ہم دے رہے ہیں کہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہے 82%۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پنجاب کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، پنجاب کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، تو ہم بلوچستان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں اس فارمولے کے تحت کہ بلوچستان والوں، تمہیں پنجاب جیسے جتنے پیسے اس وقت ملیں گے جب تم اپنی آبادی پنجاب جتنی کر لو گے، لگے ہوئے پنجاب جتنی آبادی کرنے میں۔ یہ فارمولا یہ کہہ رہا ہے، آپ انکریج کر رہے ہیں نا کہ آپ کو سب سے بڑی پاپولیشن، سب سے بڑا چنک 82% وہ پاپولیشن پہ، کہ جس کی آبادی زیادہ اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، تو سب اپنی آبادی زیادہ کرنے میں لگے ہوئے، تو کدھر جا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس 82% کا 50% پاپولیشن پہ دے، اور وہ جو 32% ہے وہ پاپولیشن ریڈکشن پہ دے، انسینٹیو دیں صوبوں، وہ صوبہ جو اپنی آبادی کم کرے اس کو یہ 32% دیں، یہ 32%، اس کو 50%، 82 کو کر لیں 50 دے دیں پاپولیشن پہ، اور وہ جو 32% بچے اس کو دیں یہ پیسے، جو اپنی ٹی ایف آر ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ کو جو صوبہ کم کرے اس کو زیادہ انسینٹیو دیں، اس کو پیسے دیں، آبادی کم کرنے پہ پیسے دیں۔ This is what we have been proposing. Ladies and gentlemen، تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں، دیکھو 13 پولیو کے کیسز نکلے پاکستان میں ابھی تک، 2 دن پہلے تک 13۔ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ سے پولیو کا وائرس پازیٹیو آیا ہے، آلموسٹ آتا ہے۔ پولیو کا انڈیکیٹر پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اس کا جو سیمپل چیک ہو رہا ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ دشمن پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، لیکن جس حساب سے یہ دشمن موجود ہے اس حساب سے جو پولیو وائرس کے کیسز بچوں کے آنے چاہیے وہ کم سے کم 20 سے 25 ہزار آنے چاہیے سال میں، آئے 13 ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دشمن کے موجود ہونے کے باوجود بچے کیسے بچے؟ بچے یہ پولیو کے قطرے پی کر بچے ہوئے، ورنہ یہ 13 نہیں ہوتے، یہ 13,000 ہوتے، کیونکہ وائرس موجود ہے۔ پورے پاکستان کا سیمپل پازیٹیو آ رہا ہے تقریباً، تو یہ پولیو کے قطرے پینے کی وجہ سے آپ کے بچے موجود، ورنہ 13 نہیں 13,000 کیسز آنے۔ پاکستان کا انوائرمنٹ اس وقت اس طرح کا ہے۔ تو میں ان والدین کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں جن کے دماغوں میں کوئی غلط بات سمائی ہوئی ہے، جو کہ ریفیوز کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے، خدا کے واسطے آپ کیوں دشمن بن رہے ہیں اپنے بچوں کے؟ آپ کو اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا، آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ آپ کے دماغ میں کوئی بھی نیگیٹو بات ہے، اگر ایسی بات ہوتی کہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی بیماری لگتی، سب سے پہلی بات آپ نے ہمیں کتنا غیر ذمہ دار سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنی قبر خراب کروں گا آپ کے بچوں کو زہر پلا کر، آپ کے بچوں کو ایسی دوا پلا کر میں اپنی عاقبت خراب کروں گا۔ یہ وزارت لینے کے چکر میں آپ کے بچوں کو غلط دوا پلا رہا ہوں، غلط ویکسین پلا رہا ہوں تاکہ میری وزارت رہے، خدا نہ خواستہ۔ کتنے دن کی وزارت ہے؟ یہ سب لوگ اپنے عہدوں پہ اس لیے ہیں کہ آپ کے بچوں کو غلط دوا پلائیں، خدا نہ خواستہ۔ ہمیں مرنا نہیں ہے، خدا کے واسطے کیوں دشمن بنے ہوئے؟ پھر اگر جو ہے ان دواؤں میں اتنی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہوتی تو پورا امریکہ اسی دوا کو پلا کر پولیو فری ہوا، سارے لوگ اپاہج ہو چکے ہوتے، پورا
چائنا اسی دوا کو پلا کر جو ہے پولیو فری ہوا ہے, انڈیا اسی دوا کو, بنگلہ دیش, ایشیا اور سارا افریقہ پولیو سے فارغ ہو گیا. ہم صرف افغانستان اور پاکستان 2 ملک رہ گئے. تو سب لوگوں کے پاس یہ بیماری لگ چکی ہوتی جو آپ کے دماغوں میں. خدا کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ یہ 13 نہیں 13,000 بچے ہوتے جو پاکستان میں بتا رہا ہوں آپ کے دروازوں پہ پولیو کا وائرس موجود ہے, اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں, کوئی علاج. ایک دفعہ یہ وائرس لگ گیا, اس کا دنیا میں کینسر کا علاج ہے, پولیو کا علاج نہیں ہے. اس سے صرف احتیاط کی جا سکتی ہے. پولیو کے قطرے پلا کر آپ خود کو اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے دشمن نہ بنیں. اپنے بچوں کو ان ویکسینز, یہ جو آج بگ کیچ اپ کے نام سے یہ جو مسڈ بچے تھے جن کو کووڈ کے زمانے میں ویکسین نہیں لگ سکی, نہیں جا سکی, 12 بیماریوں سے علاج کی یہ ویکسین ہے. خدا کے واسطے ڈھونڈ کر لا کر اپنے بچوں کو یہ قطرے اور یہ ویکسین لگوائیں اور ان کو ویکسینیٹ کروائیں, ان کو یہ دوا دلوائیں تاکہ یہ آپ کے بچے بیمار پڑنے سے بچیں. ہم نے اپنا کام کر دیا, دوا ارینج کر دی, ڈاکٹر ارینج کر دیے, آپ کو پنڈال لگا کر آواز دے دی. رب مجھ سے نہیں پوچھے گا قبر میں, حشر کے میدان میں, ہاں بھائی تیری منسٹری میں بچوں نے قطرے کیوں نہیں پیے تھے, تیری منسٹری میں جو ہے وہ بچے بیمار کیوں پڑ رہے تھے, کیوں دوا نہیں, کیوں ویکسینیٹ نہیں کروا رہے تھے. میرا کام آواز لگانا ہے, دلوں کو پھیرنا میرا کام نہیں ہے. دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ, آپ کو آواز جا رہی ہے. ایک مسجد کا یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے تو سارے لوگ چلے جاتے ہیں کہ مسجد میں 2 صف بنتی ہے, 4 صف بنتی ہوگی اچھی جگہوں پہ, تو کیا قیامت کے دن مؤذن کو پکڑیں گے اللہ میاں کیا بھائی تیری اذان پہ بندے کیوں نہیں آئے, مسجد کیوں نہیں بھر گئی؟ نہیں, اس کا کام اذان دینا ہے, بندے لانا اس کا کام نہیں ہے. وہ تو رب جس کے دل میں ڈالے گا وہ جائے گا مسجد تک. مؤذن کا کام تو اذان دینا ہے, وہ اذان دے رہا ہے, ٹائم پہ نہیں دے رہا, وہ دے رہا ہے. ہمارا کام بھی مؤذن والا ہے, ہم آواز لگا رہے ہیں, سب کو آواز لگا رہے ہیں. آج کے بعد آپ کے بچے خدا نہ خواستہ ان کو بیماری لگتی ہے, یقین جا رہے ہیں آپ قصوروار ہیں, اس دنیا میں بھی قصوروار ہیں, آخرت میں بھی قصوروار ہوں گے. لیکن اللہ کرے کہ وہ ٹائم آئے. مجھے میرا ایمان ہے کہ پاکستانی کو جو چیز ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے وہ اس چیز کے اوپر فالو کرتے ہیں. خدا کے واسطے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی رنگ نسل زبان مسلک نہیں. دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ہیلتھ کی ہماری یہ ذمہ داری, یہ ہیلتھ سیکٹر ہمارا یہ سکھ کیئر سیکٹر ہو گیا ہے. تو پیدائش سے لے کر بچوں کو پانی پلانے کر بڑا کرنے سے لے کر اور اس کے بعد ان کو ویکسین لگا کر اور اس کو جو ہے وہ کرنے سے سارا پروسیس وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہسپتال بنانے سے یہ سیکٹر شروع نہیں ہوتا. ہسپتال کا نمبر تو بھائی بہت بعد میں آئے گا. اگر جس حساب سے آپ لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں اس حساب سے آپ ہر گلی کے کونے پہ ہسپتال بنا لیں گے, ہسپتال چھوٹے پڑ جائیں گے آپ کو. تو ان الفاظوں کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر WHO کا I'm really grateful to WHO, to UNICEF, to Gavi and to all the supporting agencies who have been helping Pakistan for last many decades, many years, and day and night they have been working, bringing the international knowledge and expertise with the money, with the vaccine. I'm so grateful on behalf of the people of Pakistan, on behalf of the Prime Minister of Pakistan, Honorable His Excellency Mr. Shehbaz Sharif, on his behalf, on my ministry's behalf, on the people of Pakistan. I'm so grateful to all the international agencies who have been supporting us for the last many decades. Trust me, we are not letting it go. We are not unreliable and on non-serious. No, that's not the case. We have the commitment of Pakistan, and Pakistanis are that this would be the only country maybe in the world where we have given our sacrifices, our life to implement all these programs, on this ground. I mean, men, women, children have been died on the line of duty in Pakistan. There will be no case ever in the history of, I think, in the world where, in order to vaccinate people and kids, to give the polio drop, one has to lose life. That there will be nowhere in the world. So this is what our commitment. And we feel burden on our shoulder. Every single dollar you spend
That's a burden on my shoulder and my people's shoulder. So we will not let it go wasted, inshallah ta'ala. That's a commitment from the people of Pakistan and the government of Pakistan, inshallah ta'ala. So آنے والے دنوں میں inshallah ta'ala ہم پاکستان کو پولیو فری بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو ہم بیمار ان کا اچھا علاج نہیں بلکہ ہم انہیں